بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله كلامه: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل املا یدیک شغلا ولم اسد فقرک. رواہ الترمذی. برادران اسلام، خواتین ملت، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک آیت تلاوت کی، سورہ نازعات کی. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں: جو آدمی کے اللہ کے سامنے حساب دینے کا خیال کرتے ہوئے ڈر کر اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارا، دل میں آنے والی بیکار ناجائز خواہشوں کو پورا ہونے نہیں دیا، یقیناً ایسے آدمی کے لیے جنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اللہ کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے دل کو بے نیاز کر دوں گا اور تیری ضرورتیں پوری کروں گا. اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو میں تجھے کاموں میں لگا دوں گا اور تیری ضرورت بھی پوری نہیں کروں گا. یہ حدیث ترمذی میں بھی آئی اور دوسری کتابوں میں بھی آئی ہے، صحیح حدیث ہے. انسان جب ہوش حواس سنبھالتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، سمجھ بوجھ کے لائق ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر نگہبان اور نگران مقرر کر دیتے ہیں. اس کا ہر عمل وہ فرشتے لکھتے رہتے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. سورہ قاف میں اللہ نے فرمایا، انسان جو کچھ اپنے منہ سے بول نکالتا ہے، زبردست فرشتے ہیں جو ان کو نوٹ کر کے رکھتے ہیں اور آخرت میں باز پرس ہوگی.
اور سورہ انفطار میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان تو اپنے رب سے دھوکے میں ہے کیا کہ جو کچھ بھی کرے گا اللہ نہیں پوچھے گا، اللہ کے حساب نہیں دینا پڑا، سمجھتا ہے کیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، اللہ نے ہی تجھے پیدا کیا، بہترین شکل میں پیدا کیا، مناسب قد و قامت میں پیدا کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جیسے اللہ نے چاہے ویسا تجھ کو پیدا کیا۔ فرماتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ، ان علیکم کرامن کاتب فی ای صورت ما شاء رکب کلا بل تکذبون بالدین، تم تو آخرت کو مانتے نہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ تم کو آخرت پر یقین نہیں ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، یاد رکھو تمہارے اوپر مقرر کیے گئے ہیں فرشتے جو تمہارا سب ریکارڈ تیار کرتے رہتے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ کِرَامًا کاتبین، یہ بہت محترم فرشتے ہیں، کاتبین تمہارا سارا عمل لکھتے ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو سب کو معلوم ہے، کہیں بھی کرو تم، فرشتے تو ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں۔ اور بھی آیتیں اس سلسلے میں آئیں، تو معلوم یہ ہوا کہ انسان جب بالغ ہو جاتا ہے، یا یوں سمجھے کہ عقل مند ہو جاتا ہے، صحیح غلط سمجھنے لگتا ہے، اچھے برے میں تمیز کرنے لگتا ہے، تو اللہ کے کیمرے فٹ ہو گئے، جو بھی کرے گا انسان سب ریکارڈ ہو جائے گا، اچھا کرو بھی برا کرو بھی۔ ایسے نہ سمجھیں کہ بڑے بڑے کام تو لکھیں گے، چھوٹے چھوٹے کام تھوڑی فرشتے لکھیں گے، نہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر تم ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کا کام کرو گے تو اللہ کو معلوم ہے، اسی طرح ایک رتی برابر بھی برائی کا کام کرو گے تو وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، وہ لکھے جاتے ہیں۔ ذرہ اور رتی کس کو کہتے ہیں؟ کبھی کبھی دھوپ آتی ہے روشن دان سے، سوراخ سے، اس میں چھوٹے 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 آپ کو چیزیں نظر آئیں گی، جس کو کم ایٹم کہیں، کچھ بھی کہیں، بہت چھوٹے، وہ نظر نہیں آئیں گے اگر دھوپ نہیں ہوتا، ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں وہ، اتنی چھوٹی، اس سے چھوٹی چیز کوئی ہی نہیں سکتی، اتنی بھی نیکی کرو تو اللہ کو معلوم ہے، اتنی بھی برائی کرو تو اللہ کو معلوم ہے۔ اب یہ جو کیمرے فٹ ہیں یہ تو خود اللہ کی نگرانی ہے، ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب تمہاری پوری نگرانی کر رہا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، دل میں ارادہ ہو تو بھی اللہ کو معلوم ہو جاتا ہے، آنکھوں سے کچھ بات کرو تو وہ بھی اللہ کو معلوم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قدرت ایسی۔ اس کے علاوہ اللہ نے فرشتوں کو مقرر کر کے رکھا ہے، وہ ہمارے ریکارڈ تیار کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بھی یہ گواہ مقرر کر کے رکھا ہے، زمین میں ہم نے جہاں جہاں کوئی بھی گناہ کیا، قیامت کے دن زمین کا ریکارڈ بھی ہمارے سامنے آ جائے گا۔ کتنے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نگران، ہمارے عمل کو، ہماری باتوں کو نوٹ کرنے والے مقرر کر کے رکھے ہیں، اللہ اکبر۔ اس کے باوجود انسان من مانی زندگی گزارتا ہے، جیسے اس کے دل میں آتا ہے ویسی زندگی گزارتا ہے، شریعت کا پابند نہیں ہے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو قیامت میں حساب دینا نہیں ہے، سمجھتا تو نہیں ہے لیکن کام ایسے کرتا ہے جیسے اس کو یقین نہ ہو آخرت پر۔ جس کو آخرت پر یقین ہوگا کتنا ڈرے گا اللہ سے، چھپ کر بھی کوئی گناہ کر دے گا، تڑپ جائے گا کہ یا اللہ اب کیا ہوگا، میں نے تو یہ گناہ کر دیا، تڑپ جائے گا، کہیں بھی کرو، اللہ اکبر۔
تو انسان غفلت میں زندگی گزار رہا ہے۔ ہم کو اللہ نے نیکی کمانے کے لیے بھی اور اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بھی اللہ نے وقت دیا ہے، ٹائم دیا ہے، زندگی دی، صرف عبادت کے لیے نہیں۔ صرف عبادت ہی اگر اللہ کو مطلوب ہوتی، منظور ہوتی، فرشتے تھے نا رات دن اللہ کی عبادت میں مشغول، لیکن اللہ نے ہم کو پیدا کر کے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہمارے دلوں میں نیکی کے کاموں کا بھی جذبہ رکھا، برائی کی خواہش بھی رکھی۔ یہ ہے انسان۔ اب کامیاب انسان کون ہے؟ اللہ سے ڈرا کہ مجھے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، ایسے آدمی کے لیے جنت۔ نفس ادھر ادھر بلاتا نہیں، پاک رکھتا اپنے نفس کو۔ قد افلح من زکاہا، جو اپنے نفس کو پاک کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ یہ ایک آدمی کسی چیز میں پکڑا گیا، فرض کیجئے کہ صاحب ٹریفک میں سگنل پاس کر دیا، ابھی بتی نہیں کھلی تھی، ریڈ لائٹ تھا، یا کہ کسی کو مار دیا، ایکسیڈنٹ کر دیا، کتنا ڈرتا ہے، کہاں کہاں بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، خاص کر جب معلوم ہو جائے کہ پولیس والے نے دیکھ لیا، ہماری بات، ہمارا یہ ایکسیڈنٹ ریکارڈ میں آ گیا، کتنا ڈرتا جی، گھبراتا ہے، جانا ہے پولیس اسٹیشن میں حساب دینا ہے۔ بہت سے لوگ اس کو بتائیں گے بھی ارے تو 1000 روپے لے کر آؤ، تمہارا کام چکا دوں گا، کوئی بات نہیں، فکر مت کرو۔ یہ ایک سہارا دنیا میں ہے، اللہ کے پاس تو اس سے سہارا ہی کیا۔ کوئی آ کے اللہ کے پاس رشوت دے کے بچے گا، کوئی اللہ سے بچائے گا؟ کچھ نہیں نا۔ دنیا کے ایک آفیسر کا تم کو اتنا ڈر، گھبراتے ہو، چوری کی کمائی ہو، کوئی انکم ٹیکس، سیل ٹیکس کا معاملہ ہو، کوئی ایکسیڈنٹ کا معاملہ ہو، سب میں کتنا ڈرتا ہے، لیکن اللہ سے ڈرتا ہے کیا؟ برائی کرنے کے بعد کہا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، برائیوں سے اپنے نفس کو پاک رکھا، اس کو جنت ملے گی جی۔ تو لہٰذا ہم زندگی ایسے گزار رہے ہیں جیسے ہم کو آخرت پر یقین نہ ہو۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر 3 بنیادی باتیں بتائی گئی۔ پورا قرآن، پوری حدیث، پورے انبیاء اکرام کا مشن 3 باتوں کو سمجھانے کے لیے تھا۔ یہ اللہ ہی خالق، مالک، رازق، اسی کی عبادت کرنا، وہی ہمارا سب کچھ ہے، اس کو بولتے ہیں توحید۔ یہ ایک سبق۔ یہ دوسرا سبق رسالت، انبیاء کرام جو کچھ اللہ کی طرف سے لائے ہیں ان پر ایمان لانا، ان کو قبول کرنا، انبیاء کرام کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، ان کی خلاف ورزی نہیں کرنا، رسولوں کو ماننا، اگرچہ کوئی انسان ہی ہیں لیکن اللہ کے بھیجے ہوئے رسول۔ 2، تیسری بات ہے آخرت، قیامت آنے والی ہے، قائم ہونے والی ہے، اللہ کے یہاں حساب دینا ہے، پل صراط کو پار کرنا ہے، حوض کوثر سے پینا ہے، جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ یہ 3 باتیں بنیادی، توحید، رسالت، آخرت۔ اب ان تینوں میں ہمارا ایمان بڑا کمزور، توحید میں بھی کمزور، رسالت میں بھی کمزور، آخرت میں بھی کمزور۔ توحید میں کیسے کمزور؟ ہاں، اللہ نے جو ہماری تقدیر لکھی ہے اس پر ہم کو ایمان ہونا چاہیے، اللہ ہی کی عبادت، اللہ ہی کو مالک، رازق، خالق ماننا چاہیے نا۔ لیکن دنیا میں بہت سے کام ہم کرتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں، اللہ جس سے منع کیا کرتے ہیں۔ ہماری توحید اگر مضبوط ہوتی جم کر رہتے، نہیں بھائی،
یہ کام ہرگز نہیں کریں گے، اللہ کو ناپسند ہے، رب کو جو بھی ناپسند ہے نہیں کریں۔ دنیا کا نقصان ہوتا ہے، گھاٹا ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، صحابہ کے اندر یہی ایمان تھا نا، ہرگز نہیں جی، ایمان لے آئے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، آمین، سجدہ کرو، ایمان لا کے مضبوطی سے رہنا اس پر۔ صحابہ کرام کچھ بھی کر لیں، ایمان چھوڑے نہیں نا۔ حضرت سمیہ عورت نا، ایمان چھوڑی نہیں نا، غریب عورت، غلام باندھی عورت، دونوں پیر چیر دیے، شہید ہو گئی، ایمان نہیں چھوڑی نا۔ یاسر کو مارے، عمار کو مارے، خباب کو مارے، بلال کو مارے، خبیب کو مارے، صہیب سے مال چھینے، رضی اللہ عنہم جمیعا، ہٹے ایمان سے نہیں۔ ہمارا ایمان سوچے ویسا ہی کیا، بہت کمزور ایمان۔ رسالت، رسولوں کو ماننے کی بات بھی ایسی ہے، رسول کی عزت ہمارے دلوں میں ہے، سب سے اونچے، سب سے بڑے، سب سے بہتر، سب سے اچھے، لیکن رسول کی باتیں بہت سی پسند نہیں ہیں، عمل نہیں کرتے، پسند ہو تو بھی عمل نہیں کرتے، اس لیے کہ دل میں ایمان مضبوط ہو تو عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے، دل میں ایمان مضبوط نہ ہو تو عمل کا شوق پیدا نہیں ہوتا۔ آخرت کا بھی ویسی ہے، اللہ نے کہا اللہ بل تکذبون بالدین، کیا تم آخرت کو جھٹلاتے ہو، نہیں مانتے کیا، یہ سب ہونے والا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اللہ نے ہم کو زندگی دی نیکی کمانے کے لیے اور اس کے بتائے ہوئے قانون پر عمل کر کے جنت حاصل کرنے کے لیے، یہی ہم لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ سورہ اعلیٰ کے اندر اللہ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا 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 کے پیچھے پڑے رہتے ہو تم، والآخرۃ خیر وابقا، آخرت ایک مرتبہ تم کو مل گئی، اس سے بہتر کچھ نہیں، ہمیشہ رہنے والا۔ انسان کس قدر غفلت میں زندگی گزارتا ہے، اس حدیث کے اندر جو میں نے پڑھ کر سنائی ہم کو بتایا گیا، اللہ کی طرف سے ایک بات کی گارنٹی ہے، وہ کیا ہے؟ تفرغ لعبادتی، زندگی میں نے تجھ کو دی ہے، وقت میں نے تجھ کو دیا ہے، صحت میں نے تجھ کو دی ہے، چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھے زبان سے بولنے کی طاقت میں نے تم کو دی ہے، لہذا تم میرے عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ، تم میری عبادت کے لیے ٹائم نکالو۔ تفرغ لعبادتی، اللہ کے لیے جو بھی وقت دیا جاتا ہے اس میں کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ صاحب مسجد میں جا کر عبادت میں مشغول رہنے سے بیپار نہیں چلے گا، کاروبار نہیں چلے گا، کمائیں گے کیا، کھائیں گے کیا، بیوی بچے بھوکے رہیں گے۔ بہت سے لوگ یہی سمجھ کے عبادت کا وقت بھی بیپار میں لگا، کہاں سے برکت ہوگی؟ اللہ کے لیے جو ٹائم دینا ہے وہ ہم کو ٹائم دینا ہی ہے، اس میں بہت غفلت ہے ہم مسلمانوں کی طرف سے، اللہ کا ٹائم چرا کے دوسروں کو دیتے ہیں، کاروبار کو دیتے ہیں، تفریح کو دیتے ہیں، اور اسی طرح لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کے لیے دیتے ہیں، کوئی کھیل کود کے لیے دیتا ہے، سب اللہ کا ٹائم، کمانے کا ٹائم ہے، حلال کمائی کھاؤ، کہا اللہ نے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ دیکھو جمعے کے دن تم کو ٹائم دینا ہے اللہ کے لیے، جلد سے جلد مسجد کو آنا ہے، ثواب بھی بتایا گیا، پہلی گھڑی میں آئے تو ایک اونٹ قربانی کر کے لوگوں کو بانٹنے کا ثواب، دوسری گھڑی میں آئے تو ایک گائے قربانی کا ثواب، تیسری گھڑی میں آئے تو بکرا، چوتھی گھڑی میں آئے تو مرغی کاٹ کر صدقہ کرنے کا ثواب، پانچویں گھڑی میں آیا انڈا کا صدقہ کرنے کا ثواب۔ اس کے بعد بیان شروع، خطبہ شروع، اب آئے گا کچھ بھی نہیں، ثواب بھی نہیں، تمہارا نام بھی نہیں،
معلوم یہ ہوا کہ ہم کو آنا چاہیے جمعے کے دن ٹائم نکالنے کے. ہم تو گھڑی دیکھتے رہتے ہیں، صاحب ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، 12:30 بجے جائیں گے، 1:45 جائیں گے. جب ہی نہ خطبہ شروع ہوتا ہے مسجد میں بیٹھ کے کیا کریں گے، مسجد میں بیٹھنا بیکار لوگوں کا کام ہے، نعوذ باللہ سمجھتے نہیں، لیکن دل میں اسے آتا بھائی ان کو سب کیا بھی کام نہیں، ہم تو کاروبار ہے، بیپار ہے، فلاں ہے، کرنا پڑا. تھوڑا ٹائم نکال کے مسجد کو آ جاتے. اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالنے کا شوق نہیں. جمعہ کتنے دن میں آتا ہے؟ ایک دن کو 2 مرتبے نہیں آتا، 2 دن کو 1 مرتبے بھی نہیں آتا، 7 دن میں 1 مرتبے آتا. ٹائم کتنا دینا ہے تم کو؟ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ دینا جمعے کے لیے. آئے، نماز پڑھے، تلاوت کیے، سورہ کہف پڑھے، اللہ کے پیارے رسول پر درود بھیجے، بیان سنے، نماز پڑھے، نماز کے بعد سنت نماز پڑھے، گئے. کتنا ٹائم لگے گا؟ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ لگے گا نا، زیادہ نہیں دیتا ہے ٹائم. بیپار، کاروبار، ویسے ٹائم میں ہوتا بھی ایسے ہی، شیطان بلا کے لاتا ہے. کسی کو چیک پر سائن کرنے کے لیے بلا کے لے آتا ہے، کسی بیپاری کو لے کر آتا ہے، کسی کو اور کسی کو لے آتا ہے، کوئی بیر، کوئی فلاں سب آتے رہتے ہیں. آتے آتے حضرت آتے ہیں نماز کو کہا جب کہ بیان شروع ہونے کا وقت ہو گیا. آ سکتے تھے، وہ دکان بند کر کے آ سکتے تھے، کام چھوڑ کے آ سکتے تھے، گھر میں آرام چھوڑ کے آ سکتے تھے، لوگوں سے گپ شپ کرتے رہتے نا وہ چھوڑ کر آ سکتے تھے. کہاں شوق ہے نماز بیپار کا، کہاں شوق ہے عبادت کا، کہاں شوق ہے جمعے کا؟ اگر تمہارے دل میں یقین ہوتا کہ اللہ ہم کو بہت دینے والا ہے، سب چھوڑ کے چلے آتے نا. کوئی ملتا ضرور نہیں، بھائی آج جمعہ ہے، ہم یہاں سے 12 بجے نکل گئے، سیدھا مسجد گئے اور سب 2 بجے تک ہم سے کچھ نہیں، 2 گھنٹہ ہم کو دینا اللہ کے. کفرق العبادتی، میری عبادت کے لیے ٹائم نکال. یہ نہیں کہتا اللہ پورا ٹائم مجھے دے دے، 24 گھنٹے نہیں جی، نکال عبادت کے لیے میرے واسطے ٹائم نکال. کتنے لوگ ایسے سنت پڑھنے کا موقع نہیں، بعد کی سنت بھی نہیں، پہلے کی سنت بھی نہیں. ٹائم بہت قیمتی دنیا کا، آخرت کا ٹائم دیکھا، پتہ نہیں اللہ دے گا نہیں دے گا، نعوذ باللہ. ایسا ہے. کہاں شوق ہے جی دل میں عبادت کا؟ کہاں شوق ہے اللہ کو یاد کرنے کا؟ صحابہ کرام سے تھے. حدیثوں سے تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اجنبی آدمی مکے مدینے کو آ جاتا، سمجھو کہ 8-9 بجے، کوئی مرد نہیں نظر آتے مدینے میں. لوگ سمجھتے سب جہاد کو گئے پورے لوگ. مسجد میں آ کے دیکھے تو سب لوگ مسجد میں ہیں. اور مدینے میں 2 ٹائم کھاتے تھے، ایک سمجھو 10-11 بجے اور ایک سمجھو 4 بجے، 4-5 بجے. یہ 2 ٹائم ہی کھاتے تھے عرب کے لوگ. 3, 4, 5, 6 ٹائم نہیں کھاتے تھے. کہتے ہیں صاحب اکرام جمعے کے دن ہم ناشتہ جمعے کے بعد کرتے تھے. 10 بجے کھانا ناشتہ نہیں جی، مسجد میں جا کے اللہ کے پاس مانگیں گے، کتنی برکت کی زندگی ہو جائے گی. اللہ کو آ کر ہم اتنا ٹائم دیتے ہیں. ہم دوپہر کا کھانا یعنی کہ ناشتہ نہیں کرتے تھے مگر جمعے کے بعد. شوق جی 7 دن میں تو ایک بندہ اللہ کے لیے 2-3 گھنٹہ بھی نہیں دے گا تو کیسا آدمی ہے؟ تیرا وقت ہے، اللہ نے تو تجھے زندگی دی نا، اللہ کے وقت کو بھی تو اپنے لیے استعمال کرتا ہے. تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے تو فارغ ہو جا، نکال ٹائم. بیپار کا ٹائم نکال کے عبادت کو بھی دو تو اللہ تمہارے کاروبار میں برکت دے گا. لیکن اللہ کا وقت نکال کے کاروبار کے لیے دو گے تو اللہ کبھی برکت نہیں دے گا. اس کا خیال کرو. عرب کے جاہل بدو کیا کرتے تھے؟ مثال دیتا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے. ان کے کھیت میں کچھ پیدا ہوا، سمجھیے کھجور. اب کھجور پیدا ہونے کے بعد کہتے دیکھو یہ ہماری جو کھجور پیدا ہوئی اللہ آسمان سے بارش برسایا، زمین سے اگایا،
لہذا ایک حصہ اللہ کو بھی دینا اور اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے جن بزرگوں کو ہم استعمال کریں ان کو بھی دینا. یہ کون؟ جاہل. اسلام سے پہلے لوگ ایسا کرتے تھے. اب سمجھیے کہ سب 100 کلو پیدا ہوا 10 کلو نکال کے رکھ دیتے. یہ بزرگوں کو بھی اللہ کو بھی 90 کلو گھر کے واسطے ہو گیا. اب دونوں دیکھتے دونوں برابر رہتا نا. 5 کلو اللہ کے واسطے 5 کلو وہ بتوں کے واسطے سمجھو نہ رکھیں. پھر بھی وہ دیکھتے نہیں بھئی یہ جو بتوں کو رکھے ہیں بزرگوں کو سمجھے. بت کیوں بولیں گے وہ لوگ بیوقوف نا. بزرگوں کو رکھے نا کم معلوم ہوتا. اللہ کا حصہ اٹھا کے اس میں ڈالتے. پھر بھی دیکھتے کہا نہیں اور تھوڑا اٹھا کے ڈالیں. اللہ کا 1 کلو رہ جائے گا وہ بتوں کا 9 کلو ہو جائے گا. ساء ما یحکمون. کتنے بیوقوف ہیں. وہ اٹھا کے اللہ کو دینا چاہیے نا. اللہ کو اٹھا کے بتوں کو دیتے. نعوذ باللہ یہ نہیں کہتا اللہ کہ بتوں کو دو. نعوذ باللہ یہ نہیں کہتا. ان کی سمجھ کیسی تھی دیکھیے. کیا کہتے ہیں بھی اللہ کو کیا ضرورت ہے نہیں دیتے بھی چلتا. ہاں ویسا ہمارا قصہ ہے جاہلوں کی طرح کہ اللہ کا ٹائم بھی اٹھا کے بے پار کو دیں گے بے پار کا ٹائم اٹھا کے اللہ کو نہیں دیں گے. اس حدیث میں وہی کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کہتا ہے اے انسان تو میری عبادت کے لیے ٹائم نکال. کیا بدلا دے گا اللہ؟ صدر کا غنن. میں تجھ کو بے نیاز رکھوں گا. لوگ دوڑتے بھاگتے کرتے کمائی کے واسطے کتنا کماتے پسینہ بہا کے ملا صاحب 50 روپیہ. اللہ تجھے اتنا محتاج نہیں رکھے گا. اللہ تیرا انتظام کرے گا. واسد فقرک. تیرے دل کو میں بے نیاز رکھوں گا تیری محتاجی کو دور کروں گا. اللہ تفعل. اگر تو نے ایسے نہیں کیا میرا وقت بھی نکال کے بیپار کو بھی کاروبار کو بھی باتوں کو بھی چائے پینے بھی اور سب وہ پکوڑی کھانے میں بھی اور اس میں گزارتے کیا ہوگا؟ عملہ یدا کا شغل. کام 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 کام. فرصت ہے کہ آفس میں بیٹھ گئے تو کھجانے کی فرصت نہیں. اس میں سائن کرنا اس کو دیکھنا یہ کرنا وہ کرنا فون اٹینڈ کرنا. اچھا کام اچھا کام اچھا کام کچھ نہیں. اور کیا بلا مسد فقر. تیری ضرورت ابھی پوری نہیں ہوگی. کتنا کماتا پھر بھی اور کہاں ملے گا اور کہاں ملے گا. حلمی مزید کچھ ملے گا کیا؟ کہیں سے اور بڑا بزنس ملے گا. ایسے ہی سوچتے رہو گا آخرت بھول ہی جاؤ. اس حدیث کے اندر وہی بتایا پیارے نبی نے. اس کے متعلق انشاءاللہ پھر مزید باتیں بتائیں گے کہ ہماری زندگی کتنی غفلت میں گزرتی ہے. لہٰذا میرے بھائیوں نماز کے اندر سستی نہ کرو. چلے آؤ اذان سنتے ہی بس مسجد میں بیٹھ کے جو وقت نکالو گے نا وہی تمہارے لیے خیر و برکت کا وقت ہے. اسی سے تمہاری کمائی تمہاری برکت تمہاری زندگی تمہاری صحت اور تمہاری عافیت تمہارا امن و سکون سب اسی سے ملے گا. ورنہ پھر کما کر بھی گنواؤ گے. اس لیے میرے بھائیوں وقت کی قدر کرو. اللہ کا ٹائم ہے یہ. اللہ نے زندگی دی ہے اس کی قدر کرو. کبھی اس کو نہ بھولو. نمازوں میں سستی نہ کرو. دیر سے نہ آؤ وقت پر آنے کی کوشش کرو. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو زندگی کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کے عبادت کے لیے وقت نکالنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. ہماری عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.